بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا، باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، خواتین کا مساجد کی طرف رات اور اندھیرے میں جانا کیسا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے متعلقہ مسائل و احکام کے مسجدوں کی طرف جا سکتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس میں رات اور والغلس اندھیرے کی قید لگائی ہے۔ تو ویسے مطلق طور پر بھی روایات آگے جو ذکر کی ہیں ان میں مطلق جانے کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اس میں جو حدیث پاک لے کر آئے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کی راویہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مؤخر فرمائی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ندا دی، نام النساء والصبیان، کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ سو چکے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور علیہ السلام کو یہ عرض کی کہ خواتین اور بچے سو چکے ہیں۔ اس میں جو ترجمہ الباب سے بات ہے وہ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ خواتین مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جاتی تھی، تب بھی وہ انتظار کر کر کے وہ سو چکی، جو ان کا ذکر آیا کہ خواتین اور بچے جو ہیں وہ سو چکے ہیں، ان پہ نیند کا غلبہ آ گیا ہے۔ تو یہ خواتین کا عہد نبوی میں مسجدوں میں نماز با جماعت کے لیے جانے کا ثبوت ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ جاتی بھی تھی، اور پھر یہ نماز جس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے، چونکہ یہ عشاء کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، تو وہ ترجمہ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہے کہ رات کے ٹائم اور اندھیرا بھی ہے، مسجد میں نماز با جماعت کے لیے خواتین کا جانا عہد نبوی کے اندر تو یہ پایا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تاہم بعد کے ادوار کے اندر خواتین کو روک دیا گیا مسجدوں میں جانے سے، خواہ دن ہو خواہ رات ہو، تو انہیں روک دیا گیا تھا۔ جس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث پاک ہے وہ ادھر ہی آگے آ بھی جائے گی، جس میں آپ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ آج جو کچھ خواتین کے اندر چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، اگر آقا حضور علیہ السلام اس زمانے میں تشریف فرما ہوتے اور آپ اس کا ادراک کرتے دیکھتے تو آپ ضرور منع کر دیتے، خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ اگلے صفحے پر یہ حدیث شریف آ جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوی کے اندر یہ اجازت تھی، اور پھر خواتین کا اس طرح جانا تھا۔ تو ظاہر ہے عہد نبوی تو جو نور نبوت کا ایک دورہ تھا، آقا حضور علیہ السلام کی برکت سے جو معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر خیر و برکت تھی، اس کی مثال تو نہیں ملتی، اور لوگوں میں جو خوف خدا تھا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ بعد کے ادوار میں تو نہیں ملتا۔ تو بہرحال آقا حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اس طرح اجازت رہی، اور خواتین مسجد میں ہی نماز با جماعت ادا کرتی تھی۔ بعد کے زمانے میں چونکہ فتنہ فساد عام ہو گیا، پھیل گیا، تو فساد زمانہ کے اندر جو ہے خواتین کو اس طرح اجازت نہ رہی، جس طرح کہ اس حدیث شریف کے تحت بھی امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں تو یہ فتنے کا دور ہے، خواتین کا جو ہے نا اس زمانے میں جانا اگر فتنے کا باعث بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے جو اس فتنے کا سبب بنے وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ تو لہذا جو ہے لا سیما فی ہاذ زمانے لشیوع الفساد فی اہلہ، چونکہ آج کے زمانے کے اندر جو ہے فساد
برپا ہو چکا ہے، فتنہ عام ہو چکا ہے۔ اور اگلی حدیث کے تحت بھی واضح طور پہ کہا وَقَدْ كَانَ هُوَ الْأَغْلَبُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِخِلَافِ زَمَانِنَا هَذَا، یہ جو اجازت تھی اس زمانے میں تھی جس وقت جو ہے فتنہ فساد کا خطرہ اور خدشہ نہیں تھا، نہ ہی خواتین کو خطرہ تھا اور نہ خواتین کی وجہ سے مردوں کو کسی قسم کا فتنے میں پڑنے کا خطرہ تھا۔ اس وقت تو اجازت عام تھی، لیکن برخلاف بعد کے زمانے کے، امام عینی بھی فرماتے ہیں بخلاف زماننا ھذا فإن الفساد فی فاش والمفسدون کثیرون، فرماتے ہیں آج تو زمانے میں فساد فاش ہو گیا، عام ہو گیا، اور مفسدون بھی بہت سارے ہیں، لہذا آج اس طرح اجازت نہیں ہے۔ تاہم آج بھی اگر کسی ایسے ماحول میں جو با پردہ بھی ہے اور کسی قسم کا فتنہ فساد بھی نہیں ہے، امن ہے فتنے سے، اور ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ اچھے ماحول کے اندر اگر خواتین کو با پردہ ماحول کے اندر اس طرح مسجد میں نماز باجماعت کا موقع ملتا ہو تو اس میں مطلب ہے ممانعت نہیں ہے، تاہم جو ممانعت ہے وہ فتنے کی وجہ سے ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سیپریٹ انتظام ہوتا ہو کہ جس سائڈ سے خواتین آتی ہیں اس سائڈ پہ مطلب مردوں کا آنا جانا بالکل ممنوع ہو، اور گھروں سے آنا بھی با پردہ ہو، مسجد میں پیچھے آ کے شامل ہونے کے لیے ان کی الگ جگہ بنا دی گئی ہو، تو اس کی گنجائش تو ملتی ہے۔ تاہم یہ ہے کہ جو حالات اور زمانہ ہے اس کے پیش نظر تو آج سے کئی صدیاں پہلے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا گیا کہ آپ نے فرما دیا کہ زمانہ ہے کے اندر فساد اور فتنہ عام ہو چکا ہے، لہذا خواتین کا اس طرح نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آنا جو ہے یہ مناسب نہیں رہا اس فتنے کی وجہ سے۔ تو وہ ظاہر ہے پھر یہ فتنہ تو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہرحال زمانہ نبوی کے اندر خواتین مسجد میں آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، آقا حضور جب نماز عشاء میں ابھی نہ پہنچے، مؤخر فرمایا دی، لیٹ ہو گئی، فرمایا نام النساء والصبیان، پھر آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سوا روئے زمین میں کوئی بھی اس نماز کی انتظار میں نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس زمانے میں اس دن میں ان دنوں میں مدینہ منورہ میں ہی نماز باجماعت اس طرح اہتمام تھا۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز شفق غیب ہونے سے لے کر رات کے پہلے 1/3 تک اس درمیان پڑھی جاتی تھی۔ شفق غیب ہونے سے لے کر رات کے پہلا 1/3 جو ہے نا اس تک جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ یہی مستحب وقت ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے نا ثلث اللیل الاول، رات کی پہلی 1/3 جو ہے اس تک جو ہے مؤخر کی جائے، اس سے مزید آگے مؤخر نہ کی جائے۔ اگر کی جائے نماز تو ہو جاتی ہے، نصف رات تک بغیر کراہت کے نماز عشاء کی ہو جاتی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جو پہلی 1/3 ہے اس تک عشاء کی نماز ادا کر لی جائے۔ اور اس کے ساتھ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فآذنوا لہن، جب خواتین تمہاری بیویاں تم سے رات کے وقت مسجد میں نماز کے لیے اجازت چاہیں تو انہیں اجازت دے دینا، انہیں اجازت دے دینا۔ اس میں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ نبوی میں خواتین کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی، اور آقا حضور علیہ السلام کی ہدایت بھی تھی کہ جس سے اس کی بیوی جو ہے مسجد میں رات کے وقت بھی نماز باجماعت کے لیے جانا چاہے، اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دی جائے۔ جہاں یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ خواتین کو پھر
مسجد میں نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت بھی اگر اپنے شوہر سے اجازت طلب کرنی ہے تو پھر باقی بازار میں جانے کے لیے، مارکیٹ جانے کے لیے، باقی اعزا اقارب کے پاس جانے کے لیے تو بطریق اولا اجازت لینی چاہیے۔ اور وہ خواتین جو ہیں وہ سعادت مند خواتین ہیں جو اپنے شوہر جو ہیں ان کی رضامندی کی طلبگار رہتی ہیں اور ان کی اجازت سے وہ اس طرح کے کام کاج کے لیے جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمات جو نکلے، اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد، جب تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری ازواج ہیں، وہ تم سے رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت طلب کریں، یعنی مسجد جانے کی اجازت طلب کرنے سے پتہ چل رہا ہے نا کہ خواتین اسلام کی یہ عادت اور روٹین یہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر جاتی تھی نا۔ تو یہ اگر باقی کاموں کے لیے اجازت لے کے جاتی تو مسجد کے لیے بھی انہیں اجازت لے کر جانے کا کہا گیا کہ وہ اجازت چاہیں تو شوہروں کو کہا گیا کہ ان کو اجازت دی جائے۔ تو یہ چونکہ زمانہ نبوی کے ساتھ خاص ہے، جس طرح پہلے میں نے وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کا مسجد میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر کے اندر نماز پڑھنا جو ہے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے۔ اور گھر کے بھی سین کے اندر نماز پڑھنے کی بجائے برآمدے پڑھنا، برآمدے میں نماز پڑھنے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے عورت کے لیے جو ستر اور پردہ ہے اس کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گی اتنا زیادہ اسے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہ سوال بھی کیا گیا کہ ایک عورت نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ قید خانے سے رہا ہوگا تو وہ ہر مسجد میں، بصرے کی ہر مسجد میں جا کر 2 رکعتیں نماز پڑھے گی۔ یہ اس عورت نے حلف اٹھایا ہوا تھا، اب اس کا شوہر جو ہے وہ قید سے رہا ہو گیا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اس عورت کا حلف تو یہ تھا، اس نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر میرا شوہر رہا ہوتا ہے تو میں بصرے کی ہر مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھوں گی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ اپنے محلے والی جو قوم کی اپنی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ لے، وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتی کہ بصرے کی ساری مسجدوں میں جا کے وہ نماز پڑھتی رہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا لو ادرکها عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاوجع رأسها، اگر زمانہ فاروق اعظم ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے باقاعدہ طور پہ اس پہ سزا بھی دیتے، اس کی سرگوشی کرتے، جس سے اس کو سزا بھی دیتے کہ تو نے ایسی قسم اٹھائی کیوں ہے کہ تو بصرے کی ساری مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی قسم اٹھا رہی ہیں۔ گویا کہ خواتین کے لیے اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے محلے کی ایک مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لے، بقایا جو ہے اس کو بصرے کی ساری مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایک لحاظ سے ماحول تھا تابعین کا، اس ماحول کے اندر بھی اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی باب کے تحت حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث پاک بھی لے کر آئے جس کے راوی حضرت ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی دیکھو نا تیسری روایت ہے تو ہر ایک حدیث کا راوی بھی مختلف آ رہا ہے نا۔ یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث پاک کے اندر جو ہے علم حدیث شریف کے اندر ایک مہارت ہے کہ ایک عنوان اور ایک موضوع پر احادیث نبویہ انہوں نے ذکر کی ہیں بھی درجہ صحت کو پہنچی ہوئی، اور پھر علیحدہ علیحدہ سند کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے کہ یہ بات اس سند سے بھی آئی ہے، اس طرح کی بات اس سند سے بھی آئی ہے۔ یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو اپنی سند کے ساتھ آپ نے روایت کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہند بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر دی تھی کہ خواتین عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرض کی نماز سے جب سلام پھیرتی تھی تو کھڑی ہو جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے مصلی مبارک پر جائے نماز پر تشریف فرما رکھتے۔ خواتین فوراً اٹھ کے چلی جاتی، حضور تشریف فرما رکھتے۔ ومن صلی من الرجال، اور جو صحابہ اکرام تھے، مرد تھے، وہ بھی وہاں موجود رہتے۔ آقا حضور بیٹھے رہتے تو صحابہ اکرام بھی بیٹھے رہتے۔ کتنی دیر؟ ماشاء اللہ، یعنی کافی دیر تک وہ بیٹھے رہتے، تاکہ خواتین جو ہے نماز سے فارغ ہو گئی ہیں وہ مسجد سے نماز سے فارغ ہو کے نکل جائیں اور گھروں میں پہنچ جائیں، اتنی دیر وہ مسجد میں تشریف فرما رہتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اٹھتے تو قام الرجال، پھر صحابہ اکرام بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھتے تھے۔ ایک تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ایسا اجتماع ہو جہاں پہ مرد و زن دونوں شریک ہیں، تو وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہو، اور پھر ان کی انٹری کا بھی اور ان کے نکلنے کا بھی، اور اس بات کا بھی خیال ہو صرف وہ اجتماع ہال کے اندر علیحدہ سیٹنگ پلان نہ ہو، بلکہ ان کا یہ بھی انتظام ہو کہ ان کے آنے جانے کے رستے الگ الگ ہوں، علیحدہ علیحدہ رستے سے آئیں اور جائیں۔ جتنا عہد نبوی اتنا مبارک زمانہ تھا، اس مبارک زمانے کے اندر بھی اتنا اہتمام تو آقا حضور علیہ السلام نے پریکٹیکلی عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ آپ نماز سے جب سلام پھیرتے تو حضور تشریف فرما رہے تھے، صحابہ اکرام بھی پھر بیٹھے رہتے، اور پھر کتنی دیر بیٹھے رہتے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ادھر بولا جاتا ہے جدھر بہت زیادہ وقت کے لیے جو ہے نا آقا حضور تشریف فرما رہے تھے، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیٹھے رہنا یہ بھی ماشاء اللہ ہے کہ صحابہ اکرام کو یہ اعزاز حاصل تھا صحبت مصطفیٰ اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگرچہ دنیا کے کام کاج تو ہوتے ہیں، لیکن جب تک آقا حضور تشریف فرما رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تشریف فرما رہے تھے۔ جب حضور اٹھتے، اذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال، آقا حضور علیہ السلام جب مصلی مبارک سے اٹھتے نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اٹھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام آقا حضور علیہ السلام کی مجلس پاک اور صحبت پاک کے اندر موجود رہنے کو سعادت سمجھتے اور وقت دیتے تھے کہ جب تک آقا حضور تشریف فرمائے تو صحابہ اکرام بھی بیٹھے رہتے تھے۔ اور اسی ترجمہ الباب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث پاک بھی لے کر آئے ہیں، جو حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو خواتین جو ہیں وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی، وہ نماز سے فارغ ہو کے جاتی تھی، غلس کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ یعنی اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین مسجد میں نماز فجر میں ان کا آنا تھا، زمانہ نبوی میں آتی تھی، عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کے اندر خواتین کا آنا جانا موجود تھا۔ اور اس سے اگلی حدیث پاک حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاقوم الی الصلاۃ وانا اريد ان اطول فیها، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوتا ہوں، میں چاہتا ہوں نماز کو طویل کروں، قرات زیادہ کی جائے، تلاوت قرآن مجید زیادہ کی جائے، نماز کو لمبا کرنا چاہتا ہوتا ہوں۔ آقا حضور فرماتے ہیں فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ آقا حضور علیہ السلام کی شفقت ہے، مخلوق پر محبت ہے۔ آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز میں لمبی پڑھنا چاہتا ہوتا ہوں، لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے؟
بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، اس لیے کہ جو بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو مشقت اور دقت پہنچے گی وہ مجھے ناگوار ہے، وہ مجھے بچے کے رونے کی وجہ سے جو بچے کی ماں کو دقت پہنچے گی، جو اسے ناگواری ہوگی۔ آقا حضور کو امت پہ اتنی شفقت تھی، اتنا پیار تھا کہ بچے کے رونے کی تکلیف ماں کو تھوڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ محسوس کرتے تھے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ جو ہے نا شفقت کا رویہ، کہ آپ فرض نماز پڑھا رہے ہوتے اور چاہتے بھی ہوتے کہ قرات لمبی کی جائے، نماز لمبی پڑھی جائے، لیکن ایک بچے کے رونے کی وجہ سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نماز مختصر کر لیتا ہے۔ اس میں جہاں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ خواتین جو ہے مسجد میں نماز با جماعت کے لیے آتی تھی، اور جہاں خواتین جاتی ہیں بچے بھی ساتھ ان کے موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ماں اور بچے کا ایک آپس میں ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں بچے کو ماں کی ضرورت اور ماں جو ہے وہ بچے کی نگہداشت کرتی ہے، تو خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ بھی تو پھر معلوم ہو رہا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر کس قدر شفقت تھی، کتنی رحمت اور رافت تھی کہ جو بچہ جو ہے روتا ہے اس کی وجہ سے ماں کو دقت پہنچتی ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ناگوار سمجھتے اور آقا حضور اپنی نماز کو مختصر کر لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث پاک میں جو ہے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مسئلہ خواتین کا آدھے زمانے میں آنے کا ثبوت بیان کر رہے ہیں، تو اس باب کی جو آخری حدیث پاک ہے گویا کہ یہ چھٹی حدیث پاک بنی۔ یہ چھٹی حدیث پاک جو اس باب کی حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر ہے، اس کے اندر وہ وضاحت آ گئی کہ بعد کے زمانے کا حکم کیا ہے۔ اور پہلی روایات جتنی بھی ذکر ہوئی ہیں ان کے اندر کیا تھا، عہد نبوی کا تذکرہ تھا کہ عہد نبوی میں خواتین کا مسجد میں جانا، اور یہ آخری حدیث پاک جو لے کر آئے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج کے زمانے میں جو کچھ خواتین نے ڈھنگ پیدا کر لیے ہیں یہ آقا حضور دیکھتے، آقا حضور ادراک ان کا کرتے، تو آقا حضور خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیتے، منع کر دیتے، جیسا کہ بنو اسرائیل کی خواتین کو روک دیا گیا۔ اور راوی کہتے ہیں میں نے امرا صاحب سے پوچھا کہ آپ پھر روک دیا بھی گیا تھا، بعد کے زمانے میں خواتین کو روک دیا بھی گیا؟ قالت نعم، تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں روک دیا گیا تھا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جہاں سے پہلی ساری روایات جو ہیں وہ بخاری شریف کی یہ واضح کر رہی ہیں کہ زمانہ نبوی میں خواتین اسلام کو، صحابیات کو مسجد میں جا کر نماز با جماعت پڑھنے کی اجازت تھی۔ دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، انہیں اجازت دی جاتی، اور ان کے شوہروں کو یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ اگر وہ اجازت طلب کرتی ہیں تو انہیں اجازت دی جائے، انہیں روکا نہ جائے۔ وہی مطلب ہے اسی بخاری شریف میں اس باب کی آخری حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ بعد کے زمانے میں روک دیا بھی گیا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فتویٰ جاری کیا اور ساتھ دلیل یہ قائم کی کہ آج خواتین اسلام نے جس طرح کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانہ مبارک میں ہوتے، آقا حضور یہ حالات کا مشاہدہ کرتے تو آپ ضرور خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ بعد کے زمانے کا حکم مختلف ہے، جس طرح کے فقہائے کرام فرماتے ہیں تختلف المسائل باختلاف الزمان والمکان، زمان و مکان کے اختلاف سے مسائل بدل جاتے ہیں، تو بعد کے زمانے کی صورتحال اور بن گئی
اس صورتحال کے پیش نظر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ آج کے زمانے میں خواتین کو روک دیا جائے گا، اور جو حضرت عمرہ نے یہ روایت حضرت ام عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا پھر روک بھی دیا گیا تھا یا صرف ایک بات کی ہے، انہوں نے نعم کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں روک بھی دیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس زمانے میں جو صحابہ کرام بھی ابھی موجود تھے، تابعین کرام کا زمانہ اور صحابہ کرام بھی کچھ موجود تھے، ایسے زمانے میں جب روک دیا گیا تو بعد کے زمانے میں تو بطریق اولا پھر ان کے لیے یہی حکم ہوگا کہ وہ جو بعد کے زمانے میں فتنہ فساد عام ہو گیا، اس فتنہ فساد کے عام ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین کو اس طرح مسجدوں میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ باقی جواز کی حد تک پہلے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر اتنا مطلب با پردہ پر امن ماحول ہے، کسی قسم کے فتنہ فساد کا نہ خواتین کو ڈر ہے، نہ خواتین کی وجہ سے پورے معاشرے ماحول کو کوئی ڈر ہے، بالکل ہی پر امن ہے ہر لحاظ سے، تو با پردہ مسجد میں جانا اور نماز پڑھنے کی اجازت تو موجود ہے، لیکن بہتر نہیں ہے جس طرح کے زمانے کا لحاظ ہے اس کے مطابق جو ہے فقہائے کرام نے یہ کہا کہ آج کے زمانے میں چونکہ فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے، لہذا جو ہے اس زمانے میں خواتین کو مسجدوں میں جانے سے روکا جائے۔ تو آج کے زمانے میں مسلمانوں میں یہی روایت چل بھی رہی ہے، تو بہرحال ان ساری احادیث مبارکہ سے پھر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا اور روکنے کی بات آئی ہے، پھر باقی بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پبلک پلیسز میں وہاں جانے سے بھی ضرور خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ بغیر ضرورت کے اور بغیر جو ہے وہ اس طرح شوہر کی اجازت کے اس طرح جانے سے گریز کریں، اور خاص طور پہ کوئی ایسا ماحول جس میں فتنہ فساد کا زیادہ خطرہ ہے تو اس فتنہ فساد سے خود بھی بچیں اور معاشرے کو بھی بچائیں۔ یہ مسلمان خواتین کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے کو صالح بنانے میں، اور مردوں کا بھی بڑا کردار ہے معاشرے کو صالح رکھنے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ جہاں بھی ہے ان کو ہر طرح کی خیر برکت دے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں اسی ضمن میں یہ باب بھی قائم کیا، باب صلاۃ النساء خلف الرجال، خواتین کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ تو اس پہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت لے کر ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیرتے تھے تو خواتین اٹھ کے چلی جاتی جب سلام پھیرتی، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ پر تشریف فرما رہتے، قبل ان یقوما، اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ پر تشریف فرما رہتے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس میں خیال یہ ہے، واللہ عالم، یعنی امام زہری کا یہ قول ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے نماز پر بیٹھے رہنا اس غرض سے تھا تاکہ خواتین جو ہیں اٹھ کے چلی جائیں اور گھروں میں پہنچ جائیں، بعد میں مرد نکلیں گے۔ یعنی اتنا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احتیاط اور اتنا اہتمام فرمایا تاکہ مرد جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ اکٹھے مسجد سے نہ نکلیں، خواتین اٹھ کے چلی جائیں گھروں میں، بعد میں مرد چلے جائیں۔ اور باقی دوسری روایت جو اس باب میں لے کر ہے یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آ کر نماز ادا فرمائی، اس کی صف بندی کا ثبوت بھی ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میں تھا اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے، اور ام سلیم ہمارے پیچھے بھی تھے۔ اس میں مسئلہ بیان کیا کہ بالغ مردوں کی صف آگے ہونی چاہیے، پھر جو ہے نابالغ بچوں کی، پھر خواتین کی۔ اس سے بھی مطلب ہے ایک نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔ یہ تو ایک لحاظ سے دن کا وقت تھا، اور پھر ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ نماز باجماعت پر خواتین کے نماز باجماعت پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، نماز باجماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ آنے جانے میں فتنہ فساد کا ڈر جو ہو اس کے پیش نظر منع کیا گیا۔
اور خواتین اسلام جو بیت اللہ شریف کے لیے جا سکتی ہیں، عمرے شریف کے لیے جاتی ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی نمازیں پڑھنے کا اہتمام علیحدہ باپردازوں کا اہتمام ہے، تو اس میں مطلب ہے ان کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک باب یہ بھی قائم کیا کہ خواتین جو ہے صبح کی نماز پڑھ کے جلدی چلی جائیں مسجد میں، اپنی جائے نماز پر زیادہ دیر نہ ٹھہریں، نماز پڑھ کے جلدی چلی جائیں۔ اوپر بھی وہ روایت آئی گئی ہے، لیکن اس کے یہ روایت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے غلس میں، آقا حضور علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے، خواتین نماز سے فارغ ہوتی تو پہچانی نہیں جاتی تھی، واپس پلٹ جاتی، اندھیرے کی وجہ سے بعض کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ تو اس میں بعض اہل علم نے تو یہ بھی کہا کہ فجر کی نماز جی غلس میں اندھیرے میں ہوتی، جبکہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے فجر کی نماز سفیدی میں جتنی روشنی میں کی جائے اتنا زیادہ مستحب قرار دیا گیا، جو کہ حدیث پاک کے اندر بھی اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام نے صبح کی نماز میں سفیدی کرو، یہ زیادہ باعث اجر ہے۔ تو پھر یہ حدیث پاک جس کے اندر آتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، اس کے حوالے سے جو اہل علم کہتے ہیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے وہ تو اس کو دلیل بناتے ہیں دوسرے ائمہ کرام، جبکہ احناف علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ مسجد نبوی شریف کی اس وقت کی ساخت ایسی تھی، وہ جس طرح کھجوروں کے پتوں کا چھت اور ٹہنیوں کا چھت بنایا گیا تھا، وہ ایک چھپر نما ہونے کی وجہ سے اگرچہ باہر سفیدی ہو چکی ہوتی تھی، لیکن مسجد کے اندر کے ماحول کے اندر جو ہے نا نکلتے وقت وہ اندھیرا سا اس میں رہتا تھا، ویسے جو ہے نا وہ نماز روشنی اور سفیدی میں ہی ہوتی تھی۔ اور آخری باب جو ہے اس ضمن میں حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد۔ اگرچہ یہ مسائل تو بیان ہو ہی چکے ہیں، لیکن چونکہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس سے ایک مسئلہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ کلمہ آ گیا کہ عورت اجازت طلب کرے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو عورت اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ ادھر استئذان ہے، استئذان کیا ہے؟ اذن طلب کرنا، اجازت چاہنا کہ عورت نے مسجد میں نماز با جماعت کے لیے جانا ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ جانے کی اجازت تو پہلے مسئلہ بیان ہو گیا کہ فتنے فساد کا ڈر نہ ہو تو جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور خواتین مسجد میں جا کے باپردہ اگر ماحول ہے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن فساد زمانہ کی وجہ سے آج فتنہ فساد کا زمانہ ہے، اس وجہ سے روکا گیا اور روکا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ وہ مسجد میں بھی جانے کے لیے خواتین اپنے شوہر سے اجازت طلب کریں۔ یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر کے اس مسئلے کی وضاحت بھی کر دی کہ خواتین کو اتنے مقدس فریضے کی تکمیل کے لیے جانا ہے، پھر بھی اجازت طلب کرنی ہے تو باقی کام کاج دنیاوی کام کاج کے لیے جائیں، پھر بھی انہیں اجازت لے کے جانا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے، جس کے اندر معاشرے کے اندر پھر اس طرح کے جو بندھن اور نکاح کی صورت میں رشتے ہوتے ہیں آگے پھر وہ برقرار نہیں رہ پا رہا ہے، شرح اطلاق بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان آداب کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ شوہر کا مقام کیا ہے، خواتین کے کیا حقوق ہیں، دونوں طرف سے کمی پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر خواتین اسلام بھی اپنے شوہروں کے مطلب مرضی اور ان کی خواہشات کے مطابق آنے جانے کا ماحول بنائیں، ان سے اجازت طلب کر کے جائیں تو یقیناً یہ معاشرے کے اندر جو ہے باہمی آپس میں تعلقات جو ہے مزید بہتر رہ سکتے ہیں۔ تو آقا حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک لے کر آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی زوجہ
اس سے اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے، وہ اسے نہ روکے۔ یعنی خواتین کے لیے اگر مسجد میں جانے کے لیے وہ اجازت طلب کرتی ہیں تو ان کو نہ روکے۔ ظاہر زمانہ نبوی کے اندر تو فتنہ فساد نہیں تھا، اور نور اور خیر اور برکت تھی ہر طرف، اور لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی اور خوف خدا تھا۔ اس زمانے مبارک زمانے کے اندر تو خواتین کو اجازت دی بھی جاتی، خواتین مسجد میں جاتی۔ بعد کے زمانے میں جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ آج کے زمانے میں خواتین کے اندر جو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، اگر آقا حضور علیہ السلام دیکھ لیتے تو آقا حضور علیہ السلام خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس عہد نبوی کے قریب ترین زمانے کے اندر اگر یہ صورتحال بن گئی اور یہ فیصلے دیے گئے کہ خواتین کو روک دیا جاتا، تو پھر یہ ہے کہ روک دیا گیا بھی، تو پھر بعد کے زمانے میں تو بطریق اولا یہی مسئلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اور پوری مسلم امہ کو دین اسلام کی صحیح روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔